نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ افمن زین لہ سوء عملی، کیا پس وہ شخص کہ مزین کیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، پھر وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا۔ پچھلی آیت میں کل آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ تو شیطان کا دنیا میں جہاں وہ دوسرے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے وہاں ایک کارروائی اس کی یہ ہوتی ہے کہ برے کاموں کو اچھا کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، کہ برے کام کوئی ایسی ایسی خوبیاں فائدے بتاتا ہے کہ آدمی خود بخود برے کام کرتا ہے۔ چوری کرنے والے کے دل میں خیال ڈالے گا چوری کرو گے کٹھی رقم آئے گی، خوب موجے کریں گے۔ ڈکیتی کرنے والے کو ایسے، سود کھانے والے کو بھی ویسے ہی کہ نہ کوئی محنت کرنی پڑے گی، مفت میں پیسہ آئے گا، ہے جی۔ اس طریقے سے شیطان اور ابلیس یہ محنت کرتا ہے کہ ہر برے کام کی خوبیاں اور فائدے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی بری کام کا کوئی فائدہ ذہن میں آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کیونکہ وہ شیطان اور ابلیس وسوسہ ڈال رہا ہے اور برے کام کی خوبیاں بتا رہا ہے تاکہ یہ کرے۔ پھر فرمایا فرآہ حسنا، پھر آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے، کام برا ہوتا ہے اور پھر آدمی اس کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے برا کام کرنا، یہ برائی ہے، پھر اس کو اچھا سمجھنا یہ اس سے بڑی برائی ہے۔ برے کام کو اچھا سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کوئی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کسی کو کوئی آدمی دھوکہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا بڑا فن ہے، میرے پاس بڑا فن ہے کہ میں جھوٹ بول کر لوگوں کو پھنسا لیتا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے برا کام، پھر برے کام کو اچھا سمجھنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بہت برا گناہ ہے کہ برے گناہ کو برا سمجھ۔ ایک ہوتا ہے برے گناہ کو آدمی برا ہی سمجھے، وہ تو ٹھیک ہے کہ آدمی جب برا سمجھے گا تو پھر توبہ بھی کرے گا، جب برے کام کو اچھا سمجھے گا توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے توجہ سے میری بات سمجھیں، اسی لیے اسلام اور دین میں بدعت کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ بدعت کی، جو کام شریعت میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا، اولیاء کرام نے نہیں کیا، اس کو از خود آپ کیا دین کا کام سمجھ کر کرنے لگ جائیں، وہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعت کو بہت برا سمجھا گیا، اتنا برا کہ 100 بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کرنے کا گناہ ہے۔ 100 کبیرہ گناہ آپ کریں اس کا اتنا گناہ نہیں۔ شراب پینا گناہ ہے، مسجد میں شراب پینا اور بھی بڑا گناہ ہے، لیکن بدعت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیسے کہ 100 کبیرہ گناہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے، بدعت کا گناہ کیسے زیادہ؟ اس لیے کہ کبیرہ گناہ جتنے بھی کوئی کرے گا، گناہ سمجھ کر کرے گا تو وہ کہے گا یہ گناہ ہے، اس کی توبہ کرے گا، اس کو گناہ سمجھے گا، اس کو برا سمجھے۔ لیکن جب کوئی بدعت کرے گا
تو بدعت کرنے والا بدعت بھی کرے گا اور اس کو برا بھی نہیں سمجھے گا، اس کو اچھا سمجھے گا، اس کو اچھا سمجھے گا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، آگے ہوگا بدعت۔ تو بدعت کو اس لیے نبی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ بدعتی سے توبہ کو چھین لیتے ہیں، وہ توبہ نہیں کر پاتا، ساری زندگی بدعتیں کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر نحوست ساتھ چھا جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے اور بازو اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، یعنی وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہیں، تم ان کو کہاں جہنم میں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے بدعتیں ایسی ایسی جاری کی کہ دین کا نقشہ مٹا کر رکھ دیا، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو بدعت کی وجہ سے اصل دین اس کا نقشہ مٹ جاتا ہے، اصل دین لوگوں نے، اس لیے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس موقع پر آپ کوئی بدعت کریں گے اس موقع کی سنت چھوٹ جائے گی، کیونکہ ہر موقع کی ایک سنت ہے، جب آپ وہاں بدعت کریں گے تو سنت چھوٹ جائے گی۔ تو بدعت بہت بری چیز ہے، اس سے سخت توبہ کریں اور ہمیشہ اس بات کو کوشش کریں زندگی میں کہ سنت کے مطابق کام ہو، کیونکہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ سنت ہے، اس میں ایک چمک اور روشنی ہوتی ہے، اس میں ایک نورانیت ہوتی ہے، اور جب آپ کوئی بدعت کریں گے اس میں سیاہی اور تاریکی ہے، اس لیے بدعت کو برا کہا گیا۔ فرمایا کہ آپس وہ شخص جو مزین کیے گا اس کے لیے برا عمل پھر اس کو دیکھتا ہے اچھا، بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کرتے ہیں، جو آدمی خود بخود اسی راہ کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دے دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو آدمی ایمان لائے مرضی سے چاہے کفر کرے۔ تو اس لیے اس آیت کے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس نہ ختم کر ہو جائے آپ کی ذات اے پیارے پیغمبر ان پر افسوس کرتے ہوئے، کہیں آپ اپنی ذات کو اپنے جسم کو ہلاک نہ کر دینا ان کافروں کا غم کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ دیکھیں لفظ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرمانے اے پیارے پیغمبر کہیں آپ کی ذات ختم نہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا۔ اور یاد رکھیں کہ دماغی طور پر جب کسی کو غم ہوتا ہے نا، کوئی دماغی طور پر جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو خود بخود اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دماغ جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب کمزور ہوتا ہے سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو دماغی طور پر جب کسی کو ٹینشن ہوتی ہے نا، جب پریشانی ہوتی ہے دماغی طور پر، تو وہ خود بخود کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں افسوس کرتے ہوئے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کاموں کو جو یہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں فتصیر سحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، مشرق کی طرف بادل ہوتے ہیں مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، شمال کی طرف بادل ہوتے ہیں جنوب کی طرف لے جاتی ہیں، تو اس طریقے سے اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم چلا دیتے ہیں ان بادلوں کو مردہ شہر کی طرف، ایسا شہر جہاں کوئی فصل نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بادل پہنچتے ہیں، بارش برستی ہے، وَأَحْيِينَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کر دیتے ہیں ہم ساتھ اس بادلوں، اس ہواؤں کے، اس بارش کے، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، بالکل بنجر زمین ہوتی ہے وہیں سے سبزہ اگنے لگ جاتا ہے، جانوروں کا چارہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے اناج پیدا ہوتا ہے، سبزیاں پھل فروٹ پر انسانوں کی غذا پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح دنیا میں ایسے ہوتا ہے
بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی بارش برسنے سے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی پیداوار نکل آتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ قیامت کے دن قبریں ایسے جیسے ہمیں نظر آتی ہیں نا قبرستان میں، ایسے قبریں پڑی ہوں گی، ساتھ ہی قبریں پھٹے گی، مردے اندر سے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، مردے کھڑے ہوتے جائیں گے، 1 2 3۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے 24ویں پارے میں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو کر نا مردے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، واقعی ہم زندہ ہو گئے، حیران ہوں گے کہ ہم زندہ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، تو حیران ہوں گے۔ تو قیامت کے دن زندہ تو ہونا ہے، مسلمانوں کا تو پکا عقیدہ ہے، کافر نہیں مانتے، وہ پھر پریشان ہوں گے، پھر اب افسوس کریں گے کاش کہ ہم زندہ ہی نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تمہارا مر کر زندہ ہونا ہوگا، لہذا اس وقت کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو سنت کا پابند کر دو، بدعتوں سے توبہ کرو، سچے دل سے بدعت سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔